دور میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بہت ہی سخت تھا۔ اس زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ دراصل گھر کے 4 دیواریوں تک ہی محدود ہونا چاہیے، اور آزادانہ زندگی کا تو خیال بھی تصور میں نہیں آتا تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی خاتون ان تمام تر مراحل کو توڑ کے باہر بھی آنے کی کوشش کرتی تو اس کو تمام تر پریشانیاں جھیلنی پڑتی تھی، اذیتیں دی جاتی تھی۔ اور جب ہم 1857 کے تحریک آزادی اور ملک ہندوستان کے آزادی کے متعلق تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور لکھنؤ کی ملکہ بیگم حضرت محل اور دیگر خواتین نے بڑی ہی دلیری اور جدوجہد کے ساتھ انگریزوں اور فرنگیوں کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو اس خواتین کے صف میں شامل کیا جن کے حوصلے آج ہم پڑھتے ہیں اور ان کے جذبے کو سلام کرنے پر متعین ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص آج ہم ایک ایسے خاتون کے متعلق آپ کو واقفیت کرانے والے ہیں جن کا مطالعہ بالخصوص کتابوں میں یا آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حاجی بیگم۔ کیا آپ نے یہ نام پہلے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے تو آپ اس ویڈیو کے متعلق بخوبی طور پہ جان پائیں گے۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ شیر شاہ کے دور حکومت میں افغانی بنگوش قبیلے کے سردار بودی خان کی پوتی اور قدرت اللہ خان کی بیٹی کا نام حاجی بیگم تھا۔ ان کی شادی چھپرا یعنی سارن ضلع کے شہریار خان سے ہوئی، لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد شوہر اور اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کو پھر اپنے مائکے لوٹنا پڑا اور اپنی جو ریاست قائم تھی اس کو سنبھالنے کے لیے ان کو باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لینی پڑی، چونکہ اس زمانے میں ان کے بھائیوں کی عمر کمسنی کی حالت میں تھی جن کو ریاست کی باغ ڈور دینا مناسب نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب 1857 کی دور میں انگریزوں کا پیر پسالنا ممکن ہو رہا تھا اور وہ تمام تر ریاستوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک دلیر اور باشعور خاتون کی صلاحیت کا ذمہ اس پورے ریاست کو ملا اور اس حاجی بیگم نے اس کو بڑے ہی بہترین طریقے سے اس کی رہنمائی کی، چونکہ ان کو سپاہ گیری کا بڑا ہی شوق تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بڑی اچھی طریقے سے تربیت دیتی تھی اور انہوں نے ایک ایسا گروہ بھی قائم کیا تھا جس کے ذریعے سے ان خواتین جاسوسوں میں مہارت رکھتی تھیں۔ اس بنا پہ انہوں نے اپنی ریاست کو ذمہ داری کے ساتھ سنبھالا، اور ایک بڑا ہی مشہور واقعہ اس سے جڑا ہوتا ہے جس میں حاجی بیگم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اس زمانے میں جب یہ پورا علاقہ شاہسرام اور بھوجپور کا جو علاقہ جگدیش پور کی ریاست کے سربراہ رہے بابو کنور سنگھ کا واقعہ پیش آتا ہے، جب انگریزوں نے ان کے قلعے کی گھیرا بندی کر لیا اور ان سے لڑائی لڑنے پر آمادہ ہو گئے تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ویر کنور سنگھ اور امر سنگھ دونوں اپنی جان بچا کر بھوجپور سے باہر کے علاقے یعنی کہ ساسرام کی طرف جاتے ہیں، اور یہی حاجی بیگم اپنے محل میں ان دونوں بھائیوں کے ناطے یا قوم کے سربراہ کے ناطے سے ان کو پناہ دیتی ہیں۔ جب انگریزوں کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ باپو کنور سنگھ اور امر سنگھ حاجی بیگم کے محل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہاں پہ قلعہ بندی کرنے کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں کہ حاجی بیگم، ہمارا آپ سے جنگ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی چاہ نہیں ہے، آپ سے مطالبہ یہی ہے بس کہ اس ویر کنور سنگھ اور امر سنگھ کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم بخوبی طور پہ آپ کے قلعوں کو چھوڑ کے اپنے جگہ پہ چلے جائیں گے جہاں سے ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن حاجی بیگم کا ماننا تھا کہ ایک بار اگر کوئی مہمان ہمارے یہاں تشریف آوری ہوتی ہے، تشریف لاتا ہے تو یقینی طور پہ اس کے جان کی حفاظت کرنا میرا فریضہ ہے، میرا ایمان ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں امر سنگھ اور ویر کنور سنگھ کو اپنے یہاں مہمان بنانے کے باوجود بھی تم لوگوں کے حوالے کر دوں، اگر مناسب نہیں ہو یا اس پہ راضی ہو تو ٹھیک ہے، واپس لوٹ جاؤ، ورنہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہو جاؤ۔ بہرحال انگریزی یعنی فرنگیوں نے ایک بڑی طاقت کے ساتھ اس قلعے کی گھیرا بندی کی، اس کے بعد بڑی دیر تک، کافی مدت تک جنگ ہوتی رہی اور آخرکار اپنی جان کی حفاظت اور اپنے وزراء اور اپنی بالخصوص دیگر رفیقوں کی حفاظت کے لیے حاجی بیگم کو آخرکار اس قلعے کو چھوڑنا پڑا اور
उस किले में जब अंग्रेज अफसरान और दीगर उसके सिपाही जाते हैं तो उस किले के पूरे हिस्से को तोड़ फोड़ तहस नहस कर देते हैं। वहां से अपनी जान बचाकर बापू कुंवर सिंह और अमर सिंह मुरादपुर गांव की तरफ जाते हैं, जो कि रोहतास जिले में आज भी मौजूद है। और हाजी बेगम के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी जान की हिफाजत के लिए सहसराम से कुछ ही तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े खुरमाबाद गांव में रोपोश हो जाती हैं। उसके बाद उनकी जिंदगी तकरीबन 2 सालों के बाद 1859 में उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन उनकी बहादुरी, उनके जज्बे और उनकी सिपहगिरी की वजह से उनको मुल्क हिंदुस्तान में याद किया जाता है। ये अफसोस सद अफसोस की बात है कि उनकी तारीख, उनके मुतालिक बहुत सारे मालूमात हमें दस्तयाब फराहम नहीं हो पाते हैं। तो इसके हवाले से आप बखूबी तौर पे हाजी बेगम के मुख्तसर तारुफ आप देख रहे थे। नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए से ज़रूर आप तक हमें बताइएगा। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। चूंकि हम 8वीं जमात के फरोज़ा का जो सबक लेके आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, ये सबक 12 है, उन्वान है हाजी बेगम। आइए बगैर किसी तमहीद के तमाम तर सवालों के जवाब इसमें जानते हैं कि क्या क्या पूछा जाना है हाजी बेगम सवाल के हवाले से। तो इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ ही आप जब सवाल और जवाब के लिए स्क्रीन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको PDF नोट्स के हवाले से तमाम सवालों के जवाब, इस सबक के हवाले से इसका खुलासा आपको हासिल होगा। इसमें मुश्किल अल्फाज के माने हैं। इसके बाद सवाल और जवाब के मरहले में 4 मारूजी सवालात भी दिए गए हैं, जिनमें 4 मुमकिन जवाब दिए हैं और उनमें से एक सही जवाब को चुनकर निशान लगाना है। सरदार बोदी खां की पोती कौन थी? कुंवर सिंह और अमर सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए कहाँ पनाह ली? आदमपुर गांव की जंग के बाद कुंवर सिंह और अमर सिंह को कहाँ का सफर करना पड़ा? हाजी बेगम की पैदाइश कहाँ हुई? हाजी बेगम किनकी जोजा बनी? और खाली जगहों को पुर करिए, पढ़िए और समझिए में भी सवाल और जवाब दिए गए हैं। हाजी बेगम कौन थी? हाजी बेगम कहाँ की रहने वाली थी? उनके वालिद का क्या नाम था? उनके शौहर कौन थे? हाजी बेगम किन लोगों से जंग हुई? इसके अलावा जेल के सवालों के जवाब यानी मुख्तसर सवालात भी हैं। हाजी बेगम के यहाँ 2 मुजाहिदीन ने पनाह ली थी, वो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? इसके अलावा अंग्रेजों को भागने पर मजबूर क्यों होना पड़ा और किस गांव के मैदान में जंग हुई और किसने शिकस्त का मुंह देखा? हाजी बेगम को क्यों शिकस्त हुई और वह किस गांव में रोपोश हुई? बिहार की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? बिलखुसूस यकीनी तौर पे हाजी बेगम को बिहार की झांसी कहा जाता है। इसके अलावा जिन्स जाहिर करते हुए जुमलों में इस्तेमाल करना है अल्फाज को। इसमें मरफा और इसमें नकरा की मालूमात फराहम की गई है। इसमें मरफा और इसमें नकरा के हवाले से पिछली जमात यानी पिछले असबाब में भी हमने इससे मुतालिक बातचीत की है, आपको बताया है कि इसमें मरफा यानी कि प्रॉपर नाउन जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, माफ करिएगा पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं, और इसके साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसमें नकरा के माने होता है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से इस सबक में तमाम तर सवालात व जवाब शमूलियत हैं। आप इसके सवाल व जवाब के तहरीरी शक्ल PDF नोट्स के हवाले से देख पाएंगे। मुअद्दबाना अपील है कि वीडियो को इस हमारे YouTube चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। एक और गुजारिश ये है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा वगैरह के दीगर सोशल मीडिया का साइट भी डला हुआ है, आप वहां के से जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के स्क्रीन पे तमाम सवालों के जवाब के लिए। नाजरीन, लीजिए पेश है 8वीं जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 12, जिसका उन्वान है हाजी बेगम। हाजी बेगम के हवाले से इस वीडियो के शुरुआती हिस्से में आपने इनकी ज़िंदगी के मुख्तसर वाक़यात को सुना, इनकी पैदाइश, शादी, उसके बाद अपने आबा व अजदाद के तमाम जागीर को संभालने की हुनरमंदी और सिपहगिरी के मुतालिक आपने वाक़फ़ियत हासिल की। इसके अलावा हाजी बेगम के अंग्रेज़ों के अपने मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए और अपने यहाँ मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे ठहरे हुए बापू कुंवर सिंह और अमर सिंह को हिफाजत के तौर पे अपने पास मुहिफ़िज़ यानी रखने के लिए, और जो अंग्रेज़ी फ़ौजों के साथ मुतालबा
اور جنگ ہوئی اس کے حوالے سے بھی آپ نے واقعات سنے ہیں۔ آئیے اب اس سبق کے حوالے سے جو مضمون ہیں آپ کو تقریری طور پہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس میں سے جو اس سبق کے حوالے سے سوال اس میں آئے ہوئے ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب بھی PDF نوٹس کے حوالے سے آپ کے درمیان شامل کیے جائیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سبق حاجی بیگم آپ کے درمیان۔ ناظرین، آپ سے مؤدبانہ اپیل ہوگی کہ اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجئے گا، اور اچھا لگے تو لائک کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں دیگر سوشل میڈیا کا سائٹ، مثلا فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے چینل وغیرہ کے لنک ڈلے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا رابطہ ہم سے یقینی طور پہ بنا رہے۔ تو اور اگر آپ کو کسی طرح کے کوئی سجھاؤ یا مشورہ دینا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے مضمون حاجی بیگم۔ ایک زمانے میں ہمارا سماج عورتوں کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ انہیں آزادی نصیب نہیں تھی۔ گھر کی چار دیواریوں کے اندر ہی ان کی زندگی شروع ہو کر ختم ہو جاتی تھی، اور سمجھا جاتا تھا کہ گھر سے باہر دنیا میں عورتوں کے لیے کچھ بھی کام نہیں ہے۔ ان کے لیے تعلیم بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جو عورتیں پڑھی لکھی ہوئی تھیں وہ بھی مذہب کی ضروری باتوں سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھیں، اور لکھنا تو بہت بڑا گناہ تھا۔ اور اپنے شوہر کو خط لکھنا بھی معیوب یعنی غلط سمجھا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں کوئی بھی صلاحیت والی خاتون پیدا ہوتی تو ان کی صلاحیت ختم ہو کر رہ جاتی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ بہار کی خاتون میں کسی مسلم خاتون کا نام نہیں ملتا جس نے کوئی بڑا کام کیا اور بہار سے باہر بھی مشہور ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہار میں کوئی ایسی خاتون پیدا ہی نہیں ہوئی جس نے بڑا کام کیا ہو۔ صوبے بہار میں کئی ایسے خواتین منظر عام پر آئیں جنہوں نے گھر کی چار دیواری اور بندھنوں میں رہ کر علم کی شمع جلائی اور دوسروں تک روشنی پہنچانے کا کام کیا۔ اب جبکہ علم پھیل رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ان خواتین نے اپنی وقت میں کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ ایسے کارنامے آج کے کھلے ماحول میں بھی آسان نہیں۔ ان کی جلائی ہوئی شمع آج بھی فروزاں ہے، یعنی روشن ہے، اور آئندہ بھی روشن رہے گی۔ ان خواتین میں حاجی بیگم کا نام بھی بہت اہم اور قابل احترام ہے۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں جس طرح جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور لکھنؤ کے بیگم حضرت محل نے انگریزوں سے ٹکر لی، اسی طرح سہسرام بہار کی حاجی بیگم نے اپنی دلیری و جانبازی سے خواتین بہار کا نام روشن کیا۔ مگر اس بہادر خاتون کا نام صرف تاریخ کے صفحات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ عام لوگ بھی ان کے کارناموں سے زیادہ واقف نہیں ہوں۔ شیر شاہ کے دور حکومت میں کئی افغان قبائل اپنے ملک سے ہجرت کر کے شاہ آباد یعنی موجودہ روہتاس ضلع کے سہسرام شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ بنگوش قبیلے کے سردار بودی خاں کی پوتی اور قدرت اللہ خاں کی بیٹی حاجی بیگم کی پیدائش 1780 میں ہوئی، اور وہ چھپرا ضلع سارن کے شہریار خاں کی جوزہ بنی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد والد اور شوہر دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں کی کم سنی یعنی کم عمری کے سبب والد کی جاگیر جو 52 موازمات پر مشتمل تھی کی دیکھ بھال کرنے کی غرض سے حاجی بیگم کو میکے لوٹنا پڑا۔ ایک ذہین، باشعور، باصلاحیت اور دلیر خاتون ہونے اور فن صگیری میں ماہر ہونے کے سبب حاجی بیگم جاگیر کا نظام نہایت خوش اسلوبی سے انجام دینے لگیں۔ وہ نقاب پہن کر گھوڑے پر سوار ہوتیں اور علاقے کا دورہ کرتیں، کاموں کی نگرانی کرتیں اور کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمات کے فیصلے بھی کیا کرتی تھیں۔ 1857 کے غدر کے وقت بیکر نامی انگریز مجسٹریٹ کی ماتحتی میں ایڈورڈ گیڈرو کی 2 فوجی ریجیمنٹ سہسرام میں تعینات تھے۔
اتفاق سے ویر کنور سنگھ انگریزوں سے لڑتے لڑتے شاہ آباد یعنی بھوجپور ضلع کے جگدیش پور سے آ کر حاجی بیگم کے محل میں پناہ گزین ہوئے، یعنی پناہ لی۔ انگریزوں کی اس بات کی خبر ہوئی اور انہوں نے حاجی بیگم سے محل کا محاصرہ کر لیا، گھیرا بندی کر لیا۔ حاجی بیگم مہمانوں کو انگریزوں کے حوالے کرنے کے بجائے خود ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر اپنے کارندوں یعنی اپنے محافظوں، اپنے سپاہیوں کو کے ساتھ للکارتے ہوئے انگریزوں کے مقابلے میں نکل پڑے۔ ان کے حوصلے اور ہمت کو دیکھ کر سارے کارندے یعنی سارے سپاہی انگریزوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کچھ ہی دنوں بعد انگریزوں نے مزید کمک کے ساتھ یعنی بڑی تعداد کے ساتھ دوسرا حملہ کیا۔ اس بار حاجی بیگم فیصلہ کن جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی۔ کنور سنگھ اور امر سنگھ ان کے ساتھ ہو گئے، جس کی وجہ سے آدم پور گاؤں کے میدان میں گھمسان کی جنگ ہوئی اور جس میں بہت سارے انگریز موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حاجی بیگم صفوں پر صفیں چیرتی ہوئی آگے بڑھتی رہیں، لیکن چند غداروں نے ان کے منصوبے پر پانی پھیر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کنور سنگھ اور امر سنگھ کو پہاڑی کے راستے مراد پور کا رخ کرنا پڑا اور حاجی بیگم خرم آباد گاؤں میں روپوش ہو گئیں یعنی چھپ گئیں۔ انگریزوں نے محل میں داخل ہو کر نہ صرف یہ کہ سارا سامان لوٹ لیا بلکہ محل کو بھی تہس نہس کر دیا۔ حاجی بیگم 1 جنوری 1859 کو دنیائے فانی سے کوچ کر گئیں۔ وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے عظیم کارنامے تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ موجود رہیں گے۔ تو اس طریقے سے حاجی بیگم کے متعلق ابھی آپ مضمون سن رہے تھے۔ بڑی ہی دلیری اور بہادری سے اس خاتون نے اپنے تمام کارندوں کے ساتھ، اپنے تمام محافظوں کے ساتھ انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، انگریزوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آئیے اب اس مضمون کے حوالے سے کیا کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ مشکل الفاظ کے معنی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم PDF نوٹس کے حوالے سے بھی موجود کریں گے۔ آپ نے پڑھا اور جانا، یہ مختصر اقتباس ہے اور معروضی سوالات ہیں جس میں 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک صحیح ہے، اس کو نشان لگانا ہے، جملوں کو پورا کرنا ہے۔ پڑھیے اور سمجھیے، یہ جو مختصر ترین سوالات ہیں۔ اس کے بعد ذیل کے سوالوں کا جواب دیجیے، یہ مختصر سوالات دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد لفظوں سے جنس ظاہر کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں۔ ذیل کے اس مراد سے اس میں مرفع اور اس میں نکرہ کو چن کر اس اقتباس کے حوالے سے حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ عملی سرگرمیاں بھی دی گئی ہیں، کچھ خاص باتیں، اور ان سب کے علاوہ اب ہم آ چکے ہیں اس PDF نوٹس پہ جس کی آپ کو بے صبری سے انتظار ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے احباب تب بھی اسے استفادہ حاصل کریں۔ میں اپنے اساتذہ احباب کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اسے لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے اپنے تاثرات ظاہر کریے گا۔ اب آئیے سبق 12 حاجی بیگم کے حوالے سے خلاصہ آپ کے درمیان رکھتے ہیں اور اس ویڈیو سے متعلق اپنی واقفیت ظاہر کرتے رہیے گا۔ اچھا لگے تو لائک کریں گے۔ یہ جو سبق ہم نے حاجی بیگم کے درمیان آپ کے حوالے سے آپ کے درمیان رکھا ہے، اس کے خلاصے کے طور پہ یہ ہے کہ 1857 کو ہندوستان کی پہلی آزادی کے جنگ میں جس طرح جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور لکھنؤ کی بیگم حضرت محل نے انگریزوں سے ٹکر لی، اس طرح سہسرام بہار کی حاجی بیگم نے اپنی دلیری و جانبازی سے خواتین بہار کا نام روشن کیا۔ شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں بنگوس قبیلے کے سردار بودی خاں کی پوتی اور قدرت اللہ کی بیٹی حاجی بیگم کی پیدائش 1780 میں ہوئی تھی۔ حاجی بیگم کی شادی چھپرا ضلع سارن کے شہریار خاں سے ہوئی، لیکن کچھ ہی دن بعد شوہر اور والد کے انتقال کے بعد انہیں اپنے مائکے سہسرام واپس آ کر والد کی جاگیر کی دیکھ بھال کا ذمہ اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد حاجی بیگم نقاب پہن کر گھوڑے پر سوار ہوتیں اور علاقے کا دورہ کرتیں، کاموں کی نگرانی کرتیں اور کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمات کے فیصلے بھی کیا کرتی تھیں۔ 1857 کے غدر کے وقت بیکر نامی انگریز مجسٹریٹ کی ماتحتی میں ایڈورڈ گوڈرو
के फौजी दस्ते सहसराम में तैनात थे, उसी वक्त जगदीशपुर के ज़मींदार कुंवर सिंह और अमर सिंह अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वहां हाजी बेगम के महल में पनाह ली रुके। अंग्रेज़ अफसरान को इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने हाजी बेगम से मुतालबा किया, ये कहा कि हम हरगिज़ तुमसे जंग नहीं करना चाहते हैं, हमें सिर्फ कुंवर सिंह और अमर सिंह को सौंप दो। हाजी बेगम मेहमानों को अंग्रेज़ों के हवाले करने के बजाय खुद नंगी तलवार हाथ में लेकर अंग्रेज़ों के मुकाबले में निकल पड़ी। आदमपुर गांव के मैदान में घमासान जंग हुई, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज़ मौत के घाट उतर गए, लेकिन चंद गद्दारों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुंवर सिंह और अमर सिंह को पहाड़ी के रास्ते मुरादपुर का रुख करना पड़ा और हाजी बेगम खुरमाबाद में गांव में रोहपोश हो गई। हाजी बेगम 1 जनवरी 1859 को दुनियाए फ़ानी से कूच कर गई। इसके हवाले से आपने ये मजमून देखा। अब आइए मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हैं। दिलेरी यानी बहादुरी, जाँबाजी यानी जान की बाजी लगाना, मुजाहिदाना यानी सुजाअत और शहादत के जज्बे से लड़ना, हिजरत हमेशा के लिए वतन छोड़ देना, ज़ौजा यानी बीवी, बाशऊर समझदार, निज़ाम यानी बंदोबस्त, पनाह गज़ी यानी पनाह लेने वाला, सुरंग ज़मीन के अंदर का रास्ता, और है सुतू यानी पाया या खंबा, अज़्म इरादा, हौसला, कमक यानी फ़ौजी टुकड़ी, आमादा यानी तैयार। अब आइए इस सबक यानी हाजी बेगम के मुतालिक दर्द दिल सवालात के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, जिनमें से एक सही जवाब है, चुनकर लिखिए। पहला सवाल है, सरदार बोदी खां की पोती थीं यानी कौन? ऑप्शंस है अलिफ रज़िया सुल्ताना, बे हज़रत महल, जीम हाजी बेगम, दाल नूर जहां। तो सही जवाब है हाजी बेगम। दूसरा सवाल है, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते पनाह ली यानी कहाँ पनाह ली? अलिफ झांसी की रानी के महल में, बे रज़िया सुल्ताना के महल में, जीम अवध की रानी के महल में, या जीम दाल हाजी बेगम के महल में। तो सही जवाब है हाजी बेगम के महल में। तीसरा सवाल, आदमपुर गांव के जंग के बाद कुंवर सिंह और अमर सिंह को सफ़र करना पड़ा। कहाँ का सफ़र करना पड़ा? तो नाजरीन सुने, अलिफ आसाम का, बे दिल्ली का, जीम मुरादपुर का, या दाल पटना का। तो सही जवाब है इसका मुरादपुर गांव का। चौथा, हाजी बेगम की पैदाइश हुई अलिफ 1680 में, बे 1780 में, जीम 1880 में, या दाल 1980 में। तो सही जवाब है 1780 में, बे। आइए अब 5वां सवाल है इस ज़िम्न में, हाजी बेगम जौजा थी, किसकी ज़ौजा थी? तो अलिफ ज़हीरुद्दीन खां की, बे जहांगीर की, जीम शहरयार खां की, या दाल शेर शाह की। तो सही जवाब है जीम शहरयार खां की, जो जीम सही है। तो आइए अब देखते हैं अगले मरहले में। दूसरा सवाल है, खाली जगहों को भरना यानी पुर करना। जो औरतें पढ़ती लिखती थीं वह खाली जगह की कुछ ज़रूरी बातों से ज़्यादा कुछ भी खाली जगह जानती थी। तो इसमें पहले हिस्से में होगा मज़हब और दूसरे में नहीं, जो कि मैंने रेड पेन यानी कि लाल पेन से कलम से लिखा हुआ है। दूसरा है खाली जगह ख्वातीन में, तो सही है मुस्लिम ख्वातीन में खाली जगह, यानी हाजी बेगम का नाम भी बहुत अहम और काबिल एहतराम है। तीसरे में है शादी के कुछ ही अरसे बाद खाली जगह, यानी हाजी बेगम के वालिद और खाली जगह शौहर दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। चौथे में है खाली जगह बैठकर मुकद्दमात के फ़ैसले किया करते थे, तो कुर्सी अदालत पर बैठकर। पांचवा, हाजी बेगम खाली जगह दुनियाए फ़ानी से कूच कर गईं, तो ये सन है 1859 में।
تو اس طریقے سے دوسرا سوال ہمارا مکمل ہوا۔ آئیے مختصر ترین سوالات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے حاجی بیگم کون تھی؟ جواب ہے شیر شاہ کے دور حکومت میں بنگوش قبیلے کے سردار بودی خاں اور قدرت اللہ خاں کی پوتی کا نام حاجی بیگم تھا۔ دوسرا سوال ہے حاجی بیگم کہاں کی رہنے والی تھی؟ جواب حاجی بیگم بہار کے سہسرام کی رہنے والی تھی۔ تیسرا، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب ان کے والد کا نام قدرت اللہ خاں تھا۔ چوتھا، ان کے شوہر کون تھے؟ تو جواب ہے ان کے شوہر کا نام شہریار خاں تھا، جو بہار کے چھپرا ضلع کے سارن کے رہنے والی تھی۔ پانچواں، حاجی بیگم کی کن لوگوں سے جنگ ہوئی؟ جواب حاجی بیگم کی انگریزوں سے جنگ ہوئی۔ آئیے اب مختصر سوالات دیکھتے ہیں، ذیل کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے حاجی بیگم کے یہاں 2 مجاہدین نے پناہ لی تھی، وہ کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب حاجی بیگم کے یہاں 2 مجاہدین جنہوں نے پناہ لی تھی ان کے نام کنور سنگھ اور امر سنگھ تھا، اور وہ جگدیش پور بھوجپور ضلع کے رہنے والے تھے۔ دوسرا سوال ہے انگریزوں کو بھاگنے پر کیوں مجبور ہونا پڑا؟ جواب حاجی بیگم کے حوصلے اور ہمت کو دیکھ کر سارے سپاہی انگریزوں پر ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب تیسرا سوال ہے کس گاؤں کے میدان میں جنگ ہوئی اور کسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا؟ جواب سہسرام کے قریب آدم پورہ گاؤں کے میدان میں جنگ ہوئی اور وہاں پر حاجی بیگم کو اپنے ہی چند غداروں کی وجہ سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اگلا سوال ہے حاجی بیگم کو کیوں شکست ہوئی اور وہ کس گاؤں میں روپوش ہوئی؟ جواب حاجی بیگم کو محل کے چند غداروں کے سبب ہی انگریزوں سے شکست ہوئی اور سہسرام سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع موجود خرم آباد گاؤں میں روپوش ہوئی چھپ گئیں۔ آئیے اب 5ویں سوال کو دیکھتے ہیں، بہار کی جھانسی کی رانی کسے کہتے ہیں اور کیوں؟ جواب ہے بہار کے جھانسی کی رانی حاجی بیگم کو کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے والد کی جاگیر کی دیکھ بھال کرنے کی غرض سے نقاب پہن کر گھوڑے پر سوار ہوتیں اور علاقے کا دورہ کرتیں، کاموں کی نگرانی کرتیں اور کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمات کے فیصلے بھی کرتی تھیں۔ اب آئیے 5ویں سوال کو دیکھتے ہیں، ذیل کے الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کیجیے کہ ان کی جنس ظاہر ہو جائے۔ شادی، نقاب، ہمت، محاصرہ، سرنگ، یہ الفاظ ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں۔ شادی کا جملہ اس طریقے سے ہے، شادی جو لفظ ہے وہ مؤنث مذکر میں سے تذکیر اور تانیث میں سے مؤنث ہے کہ تانیث ہے۔ تو حاجی بیگم کی شادی چھپرا کے شہریار خاں سے ہوئی۔ نقاب مؤنث ہے، حاجی بیگم نقاب پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر علاقے کا دورہ کیا کرتی تھیں۔ ہمت مؤنث ہے کہ استرلنگ ہے، ٹھیک ہے، فیمینین جس کو کہا جاتا ہے انگلش گرامر میں۔ حاجی بیگم کے ہمت اور حوصلے کو دیکھ کر انگریز بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ محاصرہ مذکر گھیرا بندی، گھیراؤ کرنا، انگریزوں نے بڑی فوجی دستے کے ساتھ محل کا محاصرہ کیا۔ اور اگلا ہے سرنگ جو کہ مؤنث ہے، حاجی بیگم محل کے سرنگ میں داخل ہو کر خرم آباد گاؤں میں روپوش چھپ گئیں۔ آئیے اب 6ٹھے حصے کو دیکھتے ہیں، ذیل کے جملوں سے اسم مرفع اور اسم نکرہ چن کر لکھیے۔ تو جملہ اس طریقے سے ہے، ایک اقتباس ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک کتھن ہے۔ شیر شاہ کے دور حکومت میں کئی افغان قبائل اپنے ملک سے ہجرت کر کے روہتاس ضلع کے سہسرام شہر میں آباد ہو گئے۔ ہندوستان کی لمبی سڑک جی ٹی روڈ انہوں نے بنوائی، وہ مغل بادشاہ ہمایوں کو ہرا کر دلی کی تخت پر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس میں مرفع اور اس میں نکرہ کو ہم دیکھ دیتے ہیں 2 خانوں 2 حصوں میں۔
اس میں مرفع کو پراپر ناؤن یعنی व्यक्ति वाचक संज्ञा कहा जाता है और इसमें नकरा को कॉमन नाउन या जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें मरफा में जो अल्फाज फहरिस्त में शामिल होंगे वो हैं शेर शाह, रोहतास, सहसराम, हिंदुस्तान, जीटी रोड और हुमायूं दिल्ली। आइए अब देखते हैं इसमें नकरा की फहरिस्त में जो अल्फाज शामिल किए जाने हैं वो है अफ़गान कबाइल, मुल्क, ज़िला, शहर, सड़क और मुग़ल बादशाह। ठीक है, तो इस तरीके से नाजरीन इस सबक के हवाले से तमाम तर सवालों के जवाब आपने बड़े ही आसान और सहल तरीके से सभी देखा और इन सवालों के जवाब से मुतालिक इस वीडियो और बिलखुसूस एक बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली, बिहार की झांसी कहे जाने वाली उस खातून के हवाले से ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे दूसरे अहबाब भी इस खातून, दिलेरी खातून और बासलाहियत खातून से वाकफियत हासिल कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद दीगर सोशल मीडिया का लिंक भी है जहां से आप फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।